اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازی کا لباس آج ہم دیکھیں گے کہ لباس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ اور ہمیں نیکسٹ اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عورت اوڑھنی اور ایسے لمبے کرتے میں نماز پڑھے جس میں اس کے قدم بھی چھپ جائیں۔ تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس میں آپ بہتر یہ ہے کہ نماز کی کوئی چادر لے لیں، کوئی ایسی بڑی سی چادر، لمبی چادر۔ چھوٹے چھوٹے دوپٹوں میں نماز نہیں ہوتی آپ کی، کیونکہ یہاں پہ اب ہمیں یہ پتہ چل گئی یہ بہیقی کی ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ نے ایسی چادر لینی ہے کہ جو آپ کے سر کو بھی کور کرے اور آپ کے نیچے سے پاؤں بھی اس میں کور ہو جائیں۔ اسی طرح آپ کوئی نماز کی، جیسے کوئی نماز کا عبایا ٹائپ ہوتا ہے نا، کہ عبایا تو نہیں جو آپ کہہ لیں، لمبا عبایا بھی آپ پہن سکتی ہیں، لیکن ایک وہ نماز کے لیے بھی ایک خاص طور پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے نیچے اسکرٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا سا جلباب کی طرح ہوتا ہے، آپ وہ بھی لے سکتی ہیں۔ آپ اس کو اپنے نماز والے ایریے میں ہی رکھ دیں کہ جس وقت آپ نماز پڑھنے لگیں تو آپ جلدی سے وہ پہن لیا، تو وہ اسکرٹ لمبی سی ہوتی ہے، اس میں آپ کے پاؤں بھی کور ہو جاتے ہیں، اور جو جلباب آپ اوپر لیتے ہیں اس سے آپ کا سر بھی کور ہو جاتا ہے، بازو بھی، سب چیزیں آپ کی اینکل تک ہمارے کور، نیچے سے اینکل اور اوپر سے ریسٹ، یہ چیزیں ہماری کورڈ ہونی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کھولو، نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران دیکھو۔ ران کیا ہوتی ہے؟ تھائیز، جو ہماری تھائیز ہیں، کہ آپ اپنی تھائی کسی کے سامنے اوپن نہ کریں، یہاں تک کہ کسی مردے کی بھی نہیں دیکھ سکتے، کہ اگر آپ کسی مردے کو نہلا رہے ہیں یا ویسے کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہے تو آپ نے اس کی تھائیز پر نظر نہ پڑے آپ کی۔ تو یہ چیز سارے صرف زندہ کے لیے حکم نہیں ہے، مردہ کے لیے بھی ہے کہ اس کی بھی آپ اگر وہ ہے اس پوزیشن میں تو آپ اپنی نظروں کو دور کر دیں، اس کو کور کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے وقت کبھی ننگے پاؤں کھڑے ہوتے، اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا۔ تو نماز دونوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہے، شوز پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آپ کو میک شور کیا کرنا ہے کہ آپ کے جوتے ایسے نہ ہوں کہ ابھی آپ نے ان کے ساتھ آپ واش روم میں گئے ہیں اور آپ کے ظاہر ہے وہاں پہ آپ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے جوتوں کے نیچے کوئی غلاظت، کچھ گندگی لگی ہوئی ہو، تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کے جوتے صاف ہوں۔ اب بیسٹ اس کی طریقہ جو ہوتا ہے، زیادہ یوز آپ کہہ لیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے طریقے کو، ظاہر ہے گھر میں تو اب آپ نہیں کریں گے نا، جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے اگر آپ سفر کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا کنوینئنٹ نہیں ہے وہاں پر کہ آپ اپنے جوتے اتار کر آپ نماز پڑھیں، تو پھر اس وقت آپ جوتے پہنے پہنے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے اور موزے پہن کے نماز ادا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو، اگر ان میں نجاست نظر آئے تو ان کو زمین پہ اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو، کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا۔ ہاں اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو پھر آپ اس کو بائیں جانب رکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن حارث کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو عبداللہ بن عباس اٹھے اور ان کے جوڑے کو کھول دیا۔ جب ابن حارث نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا؟ تو ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشقیں بندھی ہوئے حالت میں نماز ادا کرے۔
عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور بال اور کپڑے کے سمیٹنے سے منع کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر میرے پاس لے آؤ، اس چادر کی دھاریوں نے مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا۔ تو کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے، کوئی جیسے جان ماز بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ بھی پوری نیچے پوری پکچر ہی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی کوئی چیز جس کی وجہ سے آپ کا دماغ ادھر ادھر ہو جائے، یا بعض اوقات کپڑوں پہ ہی اپنے پرنٹ ہوتے ہیں ایسے کہ بندہ بجائے جتنی بھی کوشش کریں آپ، لیکن اگر آپ پڑھتے وقت نظر پڑ ہی جاتی کپڑوں پہ بھی اور آپ کا دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ آپ کو ایسی چیزوں پہ بھی اوائڈ کرنا چاہیے، اور ایسی جگہوں پہ بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ارد گرد بکھری پڑی ہوں کہ آپ کی نظر خواہ ادھر ادھر چلی جائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ نے گھر میں ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نقش و نگار والے مسلح پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے سجدے کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے۔ چلیں ہم لوگ یہیں پر اس کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ہم اذان اور اقامت کا بیان جو ہے وہ دیکھیں گے، وہ تھوڑا لمبا ہے تو اس کو پھر انشاءاللہ ہم ایک ہی دفعہ میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔